ویڈیو سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم محرم کو شیعہ سنی بن کے گزارنے کے بجائے پکے اور سچے حسینی بن کر گزاریں، اور جو سبق ہمیں کربلا سے ملتا ہے، جو سبق ہمیں محرم سے ملتا ہے، اس سبق کو نہ صرف سمجھیں، یاد رکھیں، بلکہ اپنی زندگی میں بھی اپنائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں کور کریں گے کہ اثنا عشری یا اثنا عشری شیعہ کون ہوتے ہیں اور ان کا مین عقیدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، جس کا ذکر میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کیا تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اس دنیا میں موجود تھے تو یہ امت ایک مسلم امت بن کر سامنے آئی، ایک مسلم امت بن کر رہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ اب امت کا رہنما کون ہوگا۔ اس سلسلے میں ان کے وصال کے بعد دو مختلف گروہ بن گئے۔ ایک وہ حضرات جو یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو واضح جانشین مقرر نہیں کیا، اور کیونکہ حضور پاک تو یہ جو متواتر سلسلہ ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوگا، راجہ کا بیٹا راجہ ہوگا، اس سلسلے کو، اس بادشاہت کو، اس نظام کو تو توڑنے آئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا واضح جانشین کسی کو مقرر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ ذمہ داری اجتماعی صحابہ پر چھوڑ دی کہ جس کو وہ پرکھیں، سمجھیں، بہتر جانیں، اس کو اجتماعی امت سے، اجتماعی صحابہ سے وہ اس کو اپنا رہنما چن لیں، اس کو اپنا لیڈر چن لیں۔ تو یہ وہ حضرات تھے جو آگے جا کر سنی کہلائے۔ اس کے برعکس شیعہ عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسئلے میں امت کو گائیڈ کیا، ہر مسئلے میں امت کو سمجھایا کہ جب بھی یہ مسئلہ آئے تو کیا کرنا ہے، تو اتنا بڑا مسئلہ کہ اس امت کو ان کے جانے کے بعد کون لیڈ کرے گا، کون رہنمائی فراہم کرے گا، یہ کیسے وہ چھوڑے جا سکتے تھے، یہ کیسے جو ہے وہ بنا بتائے جا سکتے ہیں۔ تو شیعہ حضرات وہ تھے جن کا یہ ماننا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح جانشین اپنا مقرر کیا، اپنا واضح جانشین بنایا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہ واقعہ ہے جو غدیر خم کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اور علی اس کا مولا ہے۔ شیعہ علماء، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ صرف دوستی کا اظہار نہیں تھا، بلکہ رہنمائی اور امامت کا اعلان تھا۔ اس عقیدے کو ماننے والے اہل تشیع حضرات کہلائے، اور ان اہل تشیع حضرات کے آج کے دور میں دنیا میں 3 بڑے بڑے گروپس ہیں، جس میں جو سب سے بڑا گروپ ہے وہ اثنا عشری یا اثنا عشری کہلاتا ہے، جس کو ہم 12 بھی کہتے ہیں یا جس کو ہم امامیہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا جو گروپ ہے وہ اسماعیلیہ کہلاتا ہے، اور تیسرا جو بڑا گروپ ہے وہ زیدیہ کہلاتا ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا جو سلسلہ تھا وہ کیسا چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ بنے، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی رہنمائی کو زندہ رکھا۔ واقعہ کربلا ہوا، واقعہ کربلا نے اہل تشیع عقیدے کو بہت مضبوط بنیاد دی۔ اس واقعے کے بعد اہل بیت سے محبت اور رہنمائی کا سلسلہ اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 12 ائمہ کا عقیدہ ہے اثنا عشری میں، سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اثنا عشری کا مطلب ہوتا ہے 12 امام کو ماننے والے۔ تو 12 ائمہ جن کی بات کی جا رہی ہے وہ کون ہیں؟ تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے امام محمد مہدی علیہ السلام۔ یہ اہل تشیع حضرات کے عقیدے کے مطابق امام ہیں، اور یہ تمام امام معصوم ہیں، یعنی غلطی سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے گئے ہیں۔ یہ اہل تشیع حضرات کا عقیدہ ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے اہم عقیدہ ہے وہ ہے غیبت اور حضرت مہدی علیہ السلام کا عقیدہ۔ اثنا عشری شیعہ حضرات کا یہ بہت ہی خاص عقیدہ ہے۔ ان کا یقین ہے کہ 12ویں امام محمد ابن حسن عسکری علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ کی مرضی سے غیبت میں ہیں۔ یہ غیبت کبریٰ کہلاتی ہے، اور ایک وقت آئے گا جب وہ دنیا میں دوبارہ ظاہر ہوں گے اور دنیا میں انصاف قائم کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فروعی مسائل اور فروعی اختلافات بھی ہمیں دیکھنے کو ملے، لیکن یہ وہ سب سے اہم عقیدہ ہے جو اثنا عشری شیعہ کا کہلاتا ہے کہ وہ ان 12 اماموں کے ماننے والے ہیں اور ان کے فالوورز ہیں، اور ان کو معصوم اور غلطی سے پاک مانتے ہیں، اور جو بھی دین لینا ہوتا ہے، جو بھی فقہ لینی ہوتی ہے، وہ
انہی سے لیتے ہیں، اپنے تمام مسائل انہی سے لیتے ہیں۔